میاں صاحب یہ بتائیے گا یہ کب سے فیصلہ ہو گیا کہ اب کرپشن کھل کے کی جائے اور وہ ادارے جو کرپشن روکنے کے لیے بنائے گئے تھے یہ کہہ دیا جائے کہ ملک کی معیشت میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں؟ سر کیا اس لیے عوام ووٹ دیتی ہے نمائندگان کو کہ وہ اسمبلی میں جا کے اس طرح کے عجیب و غریب قانون بنائیں؟ نہیں علی حیدر، شکریہ آپ کا، اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں بات اس طرح ہے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ہو یا دوسری ریاستیں ہوں، احتساب کے بے شمار ادارے ہوتے ہیں ہر ریاست کے، مگر آپ کسی کو مرکز بنا دیں اور باقی تمام اداروں کو ٹھپ کر دیں اور ایک کوئی اتنا با اختیار کر دیں تو اس سے مسائل بڑھتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور نیب کی وجہ سے سویلین ہو یا سرکاری لوگ ہوں اداروں میں بیٹھے کام کرنا چھوڑ گئے تھے، ایک دہشت زدہ ماحول بنا دیا گیا تھا۔ اور جس طرح نیب کو بنا کے نیب کا اصل جو کام تھا وہ تو ہوا ہی نہیں، بلکہ نیب سے تو ایک ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا جماعتوں کو توڑنے اور جماعتوں کو بنانے کے لیے، پھر مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے۔ جب ہم اس میں رگڑا کھا رہے تھے تو یقیناً اس وقت کی تمام اپوزیشن، آج کی ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتوں نے، ایک جماعت اس کا ذکر کر رہا ہوں جو رگڑا دے رہی تھی اس ہتھیار کے ذریعے، اس کے علاوہ تمام پولیٹیکل فورسز۔ میں مان گئی آپ کی بات، آپ نے بات ٹھیک کی ہے، یہ بیسکلی نا ادارہ نہیں تھا، یہ تھا ایک رگڑے کا ٹول، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، چاہے آپ کی باری ہو چاہے خان کی باری ہو۔ سوال یہ ہے کہ سر کوئی ایک کوشش بتا دیں کہ جو اس ادارے کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے آپ نے کی ہو، آپ کی حکومت جب سے آئی ہے۔ سر دیکھیں ہوتا یہ ہے علی حیدر کہ جب آپ 14 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں، جب آپ اس میں سے سکم جو تھے جن کی وجہ سے رگڑا ملتا ہے، خواہش پہ میرٹ پہ نہیں ہوتا بلکہ اختیار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ رگڑا ملتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی طور پر علی حیدر کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہوگا جب یہ قانون سازی کر رہے ہوں گے، یا ان کے مخالفین کو زیادہ تھریٹ مل رہا ہوگا، مگر یار قانون تو قانون ہے۔ اور وہ بات آپ کریں کہ یہ آپ قانون میں شک جو ہے یہ غلط ڈال رہے ہیں، اس سے ناانصافی ہوئے گی، وہ آپ بات نہیں کرتے۔ آپ پورے سسٹم کو، پورے آپ اس قانون کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں تو نہیں مانتا۔ اور جب بھائی آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، کیا ہم نے ترامیم نہیں کی اس میں؟ جب 16 ماہ کی حکومت تھی اور کہا گیا کہ وہ ترامیم اپنے لیے کی گئی، اور آج جب وہ ترامیم واپس ہونے کی بات ہوئی ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب مخالفین کو رگڑا دینے کے لیے وہ ترامیم واپس لی جا رہی ہیں۔ تو کسی ایک جگہ رکنا چاہیے۔ اور آپ کوئی قانون بنائیں گے نا جی، اسی نقطے پہ میاں صاحب میں آپ کو روکوں گا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے 100% صحیح بات کی، کسی جگہ رکنا چاہیے اور ہر غلط چیز جو اس ملک میں ہو رہی ہے سر رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ نیب ختم کر دیں، لیکن میاں صاحب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس ملک کے اندر کرپشن کی جسے کہتے ہیں نا کہ ہائٹ کر دی گئی، اس ملک میں 85 ارب روپے کا گندم بحران جو ہے وہ پیدا کر کے اس میں 85 ارب کی کک بیک لے لی جائے اور کوئی پوچھے نا۔ یہ بھی تو اسی ملک میں ہوا نا سر، کیا یہ اور معیشت ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ یار مجھے یہ بتائیں علی حیدر، جب ایک عدلیہ کا ادارہ ہے نا، اور جب آپ اسپیشل کورٹ بناتے ہیں کہ جناب کیسز بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، یا دہشت گردوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے ایک الگ کورٹ بناتے ہیں، تو پھر اس ادارے سے بھی آواز آتی ہے کہ جناب اسپیشل کورٹ بنانے کی ضرورت کیا تھی یا ہمیں اعتماد میں نہیں لیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، عدلیہ رکاوٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ اداروں کے اندر میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، میں یہ آپ کو بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایک احتساب کے ادارے جس کی آپ نیب کی بات کر رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے آپ اینٹی کرپشن دیکھیں، آپ ایف آئی اے دیکھیں، آپ دیگر ادارے دیکھیں، کیا وہ پاکستان کے ادارے نہیں ہیں؟ کیا وہ احتساب کے ادارے نہیں ہیں؟ کیا دیگر اداروں کے اندر انویسٹیگیٹ نہیں ہوتی؟ کیا اداروں کے اندر خود احتسابی کا ایک طریقہ کار موجود نہیں ہے؟ آپ ان کو فعال کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایک ادارے کے ان کو فعال کرنے کی
بجائے یا اس سے سکم دور کر کے اس کو ایکٹیو کرنے کے بجائے آپ اس پہ ایک اور ادارہ بنا دیتے ہیں. آپ پاکستان کے جو وسائل ہیں نئے سے نئے ادارے بنانے پہ خرچ کرتے ہیں, مگر پچھلے جو ادارے بنائے یا تو ان کو بھی ختم کر دیں. پھر آپ یہ کہہ دیں کہ اینٹی کرپشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایف آئی اے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دیگر اداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خالی نیب ہی کافی ہے, پھر بھی ٹھیک ہے. آپ 50 ادارے آپ احتساب کے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر آپ بات کریں گندم سکینڈل کی, پھر آپ بات کریں گے چینی سکینڈل کی, پھر آپ بات کریں گے منی لانڈرنگ کی, پھر آپ بات کریں گے جو ہر ادارے کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ سر آپ شروع کریں نا, جن کی 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں نکلی ہیں دبئی لیکس میں سر, اس میں جج بھی ہیں, جرنیل بھی ہیں, سیاستدان بھی, وہ تو خیر ہر دفعہ ہی ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ ان کو بھی پکڑیں سر. پھر یہ حکومت کے پاس اختیار بھی ہے, ادارے بھی ہیں, ان کو ٹھیک بھی انہوں نے کرنا ہے سر. علی رک جائیں, پھر مجھے یہ بتائیں, یہ دبئی لیکس کا تو آپ کل کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں جی. مجھے پھر آپ وہ جو 450 لوگوں کا نام آیا تھا پناما میں, ایک بندہ جس کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا, اس کو آپ نے بلی چڑھانا تھا اور اس کو آپ نے سزا دے لی. بھلے اس میں کچھ نکلا نا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نواز شریف کو آپ نے سزا دے دی, کیونکہ ٹارگٹ آپ کا وہ تھا. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں 450, پھر علی مجھے یہ بتا دو یار کہ 450 لوگوں کا نام جو تھا, بھلے میرے سے شروع آپ نے کرنا تھا, اینڈ تو کسی اور جگہ کریں. ایک بندے کی آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی, ایک بندے کا آپ نے کیس ٹرائل نہیں کیا, بات ختم ہوگی کیونکہ ٹارگٹ کوئی اور تھا. سر اگین اب دیکھیں نا, میں اس وقت کسی اپوزیشن کے بندے سے بات کر رہا ہوتا اس کی شکایت جائز تھی. میں بات کر رہا ہوں اس پارٹی کے بندے سے جس کی حکومت ہے. جب سے حکومت آئی ہے سر, آپ ذرا ٹانگیں کھا, باقی 400 بندہ کیسے سیدھے نہیں ہوتے, باقی 24 کروڑ سیدھے ہو جائیں گے سر. آج آپ ان 400 بندوں کو لٹکائیں جن کے نام تھے, کریں ٹرائل ان کا, کریں ان کا جن کا دبئی لیکس میں نام آیا, آپ ان کو لٹکائیں. ذرا لٹکانے سے مراد ہے کہ ان کا احتساب کریں. بھائی میرے 450 بندے کی صرف لسٹ ہی تھی, ان کو ٹانگنا مقصود نہیں تھا, ان کو انویسٹیگیٹ کرنا مقصود نہیں تھا, ایک ماحول بنا کے مجھے ٹانگنا مقصود تھا. مجھے ٹانگ دیا. نہیں وہ تو میں مانتا ہوں سر, بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم آواز ہوں. میری بات پہلے میری بات تو سن لینا, میری بات مکمل ہونے دیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس وقت بھی بے اختیار تھا, پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, اور میں جو گناہ گار تھے ان کا احتساب کیسے کر سکتا تھا. مجھے بتائیں کہ اس کے بعد بھی آج بے اختیار, اس کے بعد بھی ایک سیکنڈ, اس کے بعد بھی 4 سال کسی اور کی حکومت آئی, جو درخواست لے کے سپریم کورٹ پہنچا تھا, اس کو آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ وہ 450 بندوں کا احتساب کیوں نہیں ہوا؟ بھائی سر کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. ہمیں تو اچھا نہیں, ایک سیکنڈ نہیں کیا نا. جس طرح میں آج میرے سے آپ سوال کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ 4 سالوں میں وہ 450 لوگوں کا احتساب ہونے کی بجائے پھر انہی کو رگڑا دیا گیا جس کا پہلے بے گناہ ہوتے ہوئے احتساب کیا جا رہا تھا, جس کا پرویز مشرف کے دور میں احتساب ہو چکا تھا, جس کو نیب پہلے بھی گنگال چکا تھا پرویز مشرف کے دور میں, اسی نیب نے پھر گنگالا نواز شریف کو, ان کے ساتھیوں کو, اس کی جماعت کو. تو آج میں, اگر آپ مجھے با اختیار سمجھتے ہیں, آج مجھے آپ حکومت میں سمجھتے ہیں, تو میں 18 ماہ بھی جس طرح کی حکومت میں تھا, جس طرح 2/3 اکثریت رکھنے کے باوجود کتنا با اختیار تھا, اتنا ہی آج سادہ اکثریت نہ رکھنے کے باوجود با اختیار ہوں گا. میاں صاحب آپ نے تو دل کی بات کہہ دی, اپنے دل کی بات کہہ دی. میاں صاحب پھر چھوڑے پرے, اس اگر یہ اتنی ہی بے اختیار قسم کی حکومت ہے, وہ بھی کبھی کسی کی منت ترلے کر کے بنی ہے حکومت, تو سر پھر وہ اطار لاؤتی اس رزق سے موت اچھی. یہ میاں صاحب مجھے یاد ہے, ہم 90s میں تب پڑھا کرتے تھے, بڑے میاں صاحب کی تصویر لگتی تھی اخبار میں, اور پھر ساتھ میں شعر لکھا ہوتا تھا. یہ میاں صاحب نے شعر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا پاکستانی قوم کو. تو سر پھر چھوڑیں اس رزق سے موت اچھی. نہیں علی, ایک تو آپ کو یہ بتا دوں, جو آپ نے کہا ہے نا کہ ترلے مار کے حکومت, ہمارے ترلے مارے گئے, ہم نے کسی کے ترلے نہیں مارے حکومت بنانے کے لیے. آپ کلیئر سمجھیں اور کلیئر کر لیں. اچھا, دوسرا آپ, ہمیں تو امپریشن تھا کہ زبردستی آپ سے کروائی گئی حکومت.
یس بالکل میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور دوسرا بات جو آپ کہہ رہے ہیں، دوسری آپ نے کیا بات کہی ہے، سوال کیا میں نے سوال تھا تارے لاؤتی اس رزق سے موت اچھی. چھوڑے پرے سر پھر آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ چھوڑ دیں، ہاں یہی بات جب ہم نے 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت بنائی تھی 2013 میں، جس میں جوڈیشل کمیشن بھی ہم نے 2013 کے الیکشن کے حوالے سے بنایا تھا، اس کی رپورٹ بھی آئی تھی. اس کے باوجود لوگ کہتے تھے کہ ڈان لیکس آ گئی ہے، باقی آپ کو اختیار نہیں ہے. اچھا اب اگین ہاں تب اگر اختیار نہیں تھا تو آج بھی اختیار نہیں ہے.